جی السلام علیکم، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اور امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں۔ میں ابھی اس والے رستے سے آیا ہوں، اور یہ یہاں سے میں نے ٹرن لیا۔ یہ بھی ہمارے گاؤں کو ہی جاتا ہے، لیکن ذرا خراب ہے تو لوگ یہ استعمال ہی نہیں کرتے۔ اس سائڈ والا راستہ یہ کھیتوں میں سے آتا ہے، تو وہ ذرا آپ کو راستہ صحیح مل جائے گا، لیکن مسئلہ یہ کہ کچی سڑک ہے، روڈ کچا ہے، اور انتہائی مٹی، تقریباً کوئی آدھا فٹ، ایک فٹ مٹی ہوگی، اتنی زیادہ دھول ہے۔ اور ابھی میں آیا ہوں، میں نے اپنے آپ کو پہلے جھاڑا، پھر میں نے ویڈیو سٹارٹ کی۔ لیکن آپ یقین کریں، آپ کسی کا احساس کرو نا، تب بعض اوقات وہ چیز آپ کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتی ہے۔ میں بھی رستے سے آ رہا تھا تو ادھی رستے میں سڑک پکی تھی، لیکن آگے وہ کچی تھی۔ جب جیسی کچی آئی، پیچھے میرے ایک بندہ آ رہا تھا بائک پہ، اس نے وائٹ کاٹن کا سوٹ پہنا ہوا تھا، اور اس نے بلیک جیکٹ پہنی ہوئی تھی، پیچھے بچہ بیٹھا ہوا تھا۔ اب میں نے اس چیز کا احساس کیا کہ شاید اس نے کپڑے وغیرہ نئے پہنے ہوئے، لگتا ہے کہیں جا رہا ہوگا، کوئی شادی وغیرہ پہ۔ تو میں نے بائک سلو کر دی تاکہ مٹی گٹا اس پہ نہ پڑے، اگر میں تیز لے کے جاؤں گا تو ساری مٹی پیچھے اڑے گی۔ لیکن آپ یقین کریں، میں جیسے ہی پاس آیا، وہ اتنی سپیڈ سے اس نے میرے پاس سے گزاری کہ جو گھٹا، وہ جو دھول ساری اڑی، ساری میرے اوپر ہی آ گئی۔ میں نے کہا کہ یار، میں نے اس کا احساس کیا اور اس نے مجھے ساری پاؤڈر مجھے ہی لگا دی ہے۔ تو پھر مجھے بعد میں احساس ہو کہ یار، مجھے اگر پہلے بگا لیتا نا، اس کے اوپر ساری دھول آتی، مٹی آتی، اس کو پتہ لگ جاتا۔ لیکن کوئی نہیں، اللہ مالک ہے۔ باقی یہاں سے بھی آگے نیچے جا رہا ہوں، مجھے ویسے آواز آ رہی جیسے کسی نے آگ لگائی ہو۔ بعض اوقات یہ آپ دیکھ لیں، یہ سائڈوں پہ ان کو آگ لگا دیتے ہیں، لیکن ایک سیکنڈ، اچھا، اب یہ وہ سامنے آگ لگی ہوئی ہے، وہاں تک بھی ہم جاتے ہیں اسی راستے سے۔ روڈ ذرا خراب ہے، لیکن کوئی نہیں، وہاں پہ میں دکھاتا ہوں کہ آگ وہاں پہ لگی ہوئی ہے، اس کی کڑاکے کی آواز یہاں تک آ رہی تھی۔ یا نیچے جانا بھی خطرناک ہی ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں تک آ جاتی ہے جو فل ہوتی ہے، لیکن ابھی پانی بہت کم ہے، آپ بھی دیکھ سکتے ہیں اس کو۔ یہ آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں، یہ روڈ پہ کسی نے یہ پرالی گرائی ہوئی ہے۔ میں کہتا جس نے بھی گرائی، بڑا نیک کام کیا ہے، کیونکہ یہاں پہ جیسے میں نے سٹارٹ میں بتایا، اتنی مٹی ہوتی نا، تقریباً 2 فٹ مٹی ہوتی ہے، تو اس لیے لوگ اس طرف سے بہت ہی کم ہی آتے ہیں، اور زیادہ اس روڈ سے، جہاں سے میں ابھی آیا ہوں، اس روڈ سے لوگ آتے ہیں۔ دیکھیں، زندگی خوشیوں اور غموں کا مجموعہ ہے، اور آج تک ایسا بندہ نہ کبھی آیا ہے اور نہ کبھی آئے گا کہ جس نے یہ کہا ہو یا یہ دعویٰ کیا ہو کہ میں نے ساری زندگی خوشیاں ہی دیکھی۔ ایسا نہیں ہوتا، ایسا ممکن ہی نہیں۔ کبھی خوشی، کبھی غم، کبھی اللہ تعالیٰ خوشیاں دے کے آزماتا ہے، کبھی غم میں مبتلا کر کے انسان کو آزماتا ہے۔ لیکن بعض اوقات انسان کو جب اللہ تعالیٰ کوئی خوشی نصیب کرتا ہے، تو یا تو وہ خوشی کو حرام طریقے سے مناتا ہے، یا اپنی غلطی اور لاپرواہی کی وجہ سے، وہ کہتے ہیں نا کہ رنگ میں بنگ ڈالنا، اپنی خوشی کے رنگ میں بنگ ڈال دیتا ہے۔ اس طرح کا واقعہ میں آپ لوگوں کو سناتا ہوں۔ میں کوئی یہ 2 مہینے یا 10 سال پرانی بات نہیں سنا رہا ہوں، یہ پچھلے مہینے نہیں، یہ پچھلے ہفتے ایک واقعہ ہوا۔ وہ پیچھے سے بائک کی آواز آ رہی تھی تو میں کنفیوز ہو گیا تھا۔ تو پچھلے ہفتے کی بات ہے، میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں کہ ہمارے گاؤں میں ہوا کیا۔ صرف وہ کہتے ہیں نا کہ انسان کی غلطی اور لاپرواہی کی وجہ سے، لیکن اس سے پہلے ہی میں آپ لوگوں کو دکھا دوں، یہ مٹی یہ ساری یہاں سے گر چکی ہے۔ ہوا یوں کہ پچھلے ہفتے ہمارے گاؤں میں شادی تھی، مہندی کی وہ جو رسم ہوتی ہے، مہندی جو رات، اور اگلے دن بارات، اس سے اگلے دن ولیمہ۔ تو وہ مہندی پہ آپ کو پتہ ہے، یار دوست وغیرہ آ جاتے ہیں،
پٹاخے وغیرہ چلاتے ہیں, کوئی فائرنگ وغیرہ کرتا ہے. آپ یقین کریں مجھے شادیوں میں یا ایسی خوشیوں میں جو سب سے غلیظ اور گندی چیز لگتی ہے وہ ہوائی فائرنگ ہوتی ہے. اور اس میں بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں میرے جیسے بھی ہوتے ہیں جنہوں نے ساری عمر کبھی پسٹل ہاتھ میں پکڑا نہیں ہوتا, وہ یار دوست سے پکڑ کے شادی والے دن چلے جاتے ہیں شادی میں اور وہی فائرنگ کر رہے ہوتے ہیں, ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا چلانا کیسا ہے. تو وہ کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے, اور ایسے واقعہ بے شمار ہوتے ہیں روزمرہ ان چیزوں میں ہماری اپنی غلطی اور کوتاہی کی وجہ سے. تو وہ مہندی والے دن وہ سب خوشی میں مشغول تھے, خوشی منا رہے تھے, جو بھی وہ ساتھ میں فائرنگ وغیرہ کر رہے تھے. وہ کہیں سے فائر آیا, وہ لڑکا بیچارہ وہاں پہ وہ بھی اس خوشی میں شریک تھا, اور کسی سے گولی چلی اور اس کے سر میں جا کے لگی. آپ یقین کریں چند سیکنڈوں میں اس کی جان چلی گئی. تو وہ خوشی غمی میں بدل گئی. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اپنی خوشیوں کو حلال طریقے سے منائیں تو مزہ بھی آتا ہے, لیکن اگر ہم غلط طریقے سے اپنی خوشیوں کو انجوائے کرنے کی کوشش کریں گے تو اس کے بعض اوقات بہت خطرناک نتائج نکلتے ہیں. تو ہوائی فائرنگ سے تو بالکل میں کہتا ہوں اپنی جان چھڑائے شادیوں میں اور کسی بھی خوشی میں. اور میں تو شکر الحمدللہ ان چیزوں سے مجھے بہت نفرت ہے, اسلحہ وغیرہ سے. چلانا تو آنا چاہیے, بعض اوقات مجبوری ہوتی ہے بندے کو, ضرورت پڑ بھی جاتی ہے, لیکن ان چیزوں سے میں کہتا ہوں بندہ اپنے آپ کو جتنا دور رکھ سکے اتنا ہی فائدہ ہوتا ہے. اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ کمانڈو گھوم رہے ہیں اور یہ ویسے کچھ کہتے نہیں ہیں, بعض اوقات انتہائی خطرناک ثابت ہوتے ہیں. اگر ایک دفعہ پیچھے پڑ جائے نا تو یہ ایک دو نہیں ہے, یہاں پہ بھی 3-4 یہ تھے اور کوئی 4-5 وہ لیٹے ہوئے سامنے آپ کو نظر آئے, وہ یہاں پہ گئے. تو یہ جب ایک دفعہ پیچھے پڑ جائے نا تو پھر آپ کو گھر تک چھوڑ کے آتے ہیں, اور خاص طور پہ ایسے ویرانے علاقے میں جہاں نہ بندہ نہ بندے کی ذات, تو پھر ان سے جان چھڑانا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو یہاں سے میں نے ویسے چیک کیا رستے کا, وہ رستہ آگے سے کافی خراب ہے, مٹی بھی بہت زیادہ ہے. تو میں پھر جس رستے سے میں آیا ہوں اسی سے میں واپس جاؤں گا اور سیدھا گھر. تو اپنی ویڈیو کا اختتام ادھر ہی کرتے ہیں, انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک دیجیے اجازت, اللہ حافظ.